کراچی یہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ صدیوں پر پھیلا ہوا ایک تاریخی ورثہ ہے۔ ماہی گیروں کی بستی سے لے کر برصغیر کے سب سے بڑے تجارتی مرکز تک اور پھر پاکستان کی اقتصادی شارک بننے تک کراچی نے کئی ادوار دیکھے ہیں، لیکن آج سوال یہ ہے، کیا یہ شہر ہمیشہ سندھ کا حصہ رہا ہے یا اس کی حیثیت وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہی ہے؟ اور سب سے بڑھ کر کیا اب اسے صوبہ بنایا جا سکتا ہے الگ؟ آفاق احمد کے تازہ بیان نے اس سوالات کو مزید سنسنی خیز بنا دیا ہے۔ آئے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حق ٹائم اور مجھے کہتے ہیں کاشف رضا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم کراچی کی قدیم تاریخ اور کیا کراچی صوبہ بننے جا رہا ہے اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ تو چلیں پہلے آفاق احمد صاحب کے خطاب سے کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد نے ورکرز کنونشن سے خطاب میں کہا کہ ضلعی بستی مہاجروں کی طاقت ہے اور آج جو سب سے زیادہ گونج رہا ہے وہ صوبے کا نعرہ ہے۔ انہوں نے دو قومی نظریہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مہاجر قوم کے ساتھ تاریخ میں ناانصافی ہوئی ہے۔ ان کے مطابق سندھ کے شہری علاقوں کے لیے ہمیشہ صوبے کی بات مہاجر قومی موومنٹ نے کی ہے۔ آفاق احمد نے ایک اور بڑی بات کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم کراچی کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے، لیکن ساتھ ہی وارننگ بھی دی کہ اگر کوئی صوبے کی بات کرے گا تو پھر ہم جنوبی سندھ صوبے کا مطالبہ کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے ناظرین کہ معاملہ صرف ایک شہر کا نہیں رہا بلکہ پورے سندھ کی شہری اور دیہی ڈھانچے کو الگ الگ بنانے کا ہے۔ ناظرین، ان کا یہ مطالبہ بہت ہی خطرناک سمجھا جا رہا ہے۔ کراچی کی سیاست میں سب سے حساس بحث ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ آیا یہ شہر اپنی موجودہ حیثیت میں سندھ کا حصہ رہے یا پھر اسے الگ صوبہ بنا دیا جائے۔ یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں شہری علاقوں کو ایک صوبے میں اور دیہی علاقوں کو دوسرے صوبے میں بانٹ دینا بہت ہی زیادہ مشکل اور خطرناک عمل ہوتا ہے۔ ایسا کرنے سے لسانی، ثقافتی اور معاشی تقسیم بڑھ جاتی ہے اور معاشرتی ہم آہنگی ٹوٹ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آفاق احمد نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ ہم کراچی کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے، لیکن ان کا اگلا جملہ مزید معنی خیز اور خطرناک تھا کہ اگر کوئی صوبے کی بات کرے گا تو پھر ہم جنوبی سندھ کا صوبہ کے مطالبہ کریں گے۔ یہ دراصل وارننگ ہے کہ معاملہ صرف کراچی تک محدود نہیں رہا بلکہ پورے سندھ کی شہری اور دیہی تقسیم کو چیلنج کرنے کا مطالبہ ہے۔ کراچی کی آبادی اب تقریباً 3 سے 4 کروڑ کے قریب ہے، جو کسی بھی بڑے صوبے کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے، یہ دلیل بھی دی جاتی ہے کہ اگر دنیا کے کئی ممالک بڑے شہروں کو صوبائی یا ریاستی درجہ حاصل ہے تو کراچی کو بھی وہ حیثیت ملنی چاہیے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اگر کراچی کو الگ صوبہ بنا دیا جائے تو سندھ کی سیاست اور عوامی جذبات پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ دیہی سندھ ہمیشہ سے سمجھتا ہے کہ کراچی ان کا معاشی انجن ہے اور اگر ان کے ہاتھ سے یہ انجن نکل جاتا ہے تو وہ مزید محرومی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف کراچی کے شہری حلقے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے ٹیکسوں سے سندھ کا باقی حصہ چل رہا ہے، لیکن بدلے میں انہیں وہ سہولیات اور ترقی نہیں ملتی جس کے وہ حقدار ہیں۔ یعنی تصویر کے دو رخ ہیں اور وہ نہایت حساس ہیں، ایک طرف شہریوں کی محرومیاں، دوسری طرف دیہی اکثریت کے خدشات۔ یہی وجہ ہے کہ کراچی کو الگ صوبہ بنانے کی بحث صرف سیاسی نہیں بلکہ سماجی اور معاشی دھماکہ خیز مواد رکھتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کراچی کو تقسیم کرنا یا اسے الگ صوبہ بنانا صرف آئینی یا قانونی معاملہ نہیں ہے بلکہ ایک جذباتی اور سیاسی آتش فشاں ہے۔ آفاق احمد کا بیان اس آتش فشاں کے لاوے کو مزید گرما سکتا ہے اور یہ اشارہ دیتا ہے کہ آنے والے وقت میں کراچی کی حیثیت پر ہونے والی کوئی بھی بحث پورے سندھ کی یکجہتی کو چیلنج کر سکتی ہے۔ ناظرین، یہاں سوال یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ شدت پکڑتا ہے تو کیا سندھ مزید لسانی بنیادوں پر تقسیم ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہوا تو اس کی سیاسی اور سماجی اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف آفاق احمد ہی نہیں بلکہ کراچی کے تاجروں اور کچھ دوسری جماعتوں میں بھی صوبے کی ڈسکشن چل رہی ہے، لیکن دوسری طرف سندھ کے دیہی سیاستدان اور قوم پرست یہ نعرہ برداشت کرنے کو ہرگز تیار نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے سندھ ایک ہے اور ایک ہی رہے گا۔ اب ذرا تاریخ کی طرف آتے ہیں۔ سندھ وہ خطہ ہے جس نے صدیوں سے آنے والوں کو جگہ دی ہے۔ بلوچ، پنجابی، سرائیکی پشتون، گجراتی مہاجر یہاں سب کے سب آباد ہیں۔ سندھ کی زمین نے سب کو روزگار دیا، پناہ دی اور ساتھ بسنے کا موقع بھی دیا۔ اور کراچی کی اگر بات کی جائے ناظرین تو کراچی کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔
آثار قدیمہ کے مطابق یہ خطہ سندھ کی وادی سندھ تہذیب سے ہمیشہ جڑا رہا ہے۔ یہاں پرانے زمانے میں ایک ماہی گیر بستی ہوا کرتی تھی جسے کولانچی کہا جاتا تھا، بعد میں یہی نام بدل کر کراچی رکھ دیا گیا۔ عرب مورخین نے بھی کراچی کے ساحلوں کا ذکر کیا ہے، خاص طور پر محمد بن قاسم کے دور سن 711 میں۔ مغل دور میں یہ ایک چھوٹی مگر اہم بندرگاہ سمجھی جاتی تھی۔ بعد میں کلہوڑا اور تالپور حکمرانوں کے دور میں بھی کراچی سندھ ہی زیر انتظام رہا ہے۔ 1839 میں انگریز فوج نے کراچی پر قبضہ کیا۔ اس وقت یہ سندھ کی ایک اہم بندرگاہ تھی جسے انہوں نے اپنی فوجی اور تجارتی سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا۔ 1843 میں سندھ پر مکمل برطانوی قبضہ ہوا۔ چارلس نیئر کے ہاتھوں تالپوروں کو شکست ہوئی اور یوں کراچی بھی انگریز سندھ کے ساتھ ملا کر چلے گئے۔ 1847 میں برطانوی حکومت نے سندھ کو ممبئی پریزیڈنسی یعنی آج کے مہاراشٹر گجرات کے ساتھ ملا دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ کراچی تقریباً 100 سال تک سندھ کا حصہ نہیں رہا بلکہ ممبئی حکومت کے ماتحت بھی رہا ہے۔ 1936 میں انگریزوں نے دوبارہ سندھ کو ممبئی سے الگ کر کے صوبہ بنایا اور کراچی سندھ کا ہی حصہ قرار پایا۔ 1947 میں جب پاکستان بنا تو کراچی کو الگ کر کے پاکستان کا پہلا دارالحکومت بنا دیا گیا، وفاقی دارالحکومت کی حیثیت دے دی گئی۔ 1960 تک کراچی وفاق کے ماتحت فیڈرل کیپٹل ٹریٹری رہا۔ 1960 میں اسلام آباد کو دارالحکومت بنانے کے بعد کراچی کو دوبارہ سندھ کا حصہ بنا دیا گیا۔ ناظرین، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کراچی کی تاریخ قدیم سندھ سے جڑی ہوئی ہے۔ انگریز دور میں اسے ایک وقت کے لیے سندھ سے الگ تو کر کے ممبئی کا حصہ بنا دیا گیا، مگر پاکستان بننے کے بعد بھی 13 سال تک یہ سندھ سے الگ رہا کیونکہ یہ وفاقی دارالحکومت تھا۔ لیکن آج اور تاریخی طور پر بھی یہ ہمیشہ سندھ کی پہچان کا ایک اہم حصہ رہا ہے۔ مگر آج کراچی کی بات کریں تو یہ شہر پاکستان کا معاشی دل سمجھا جاتا ہے، لیکن افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ ٹیکس دینے والے شہری پانی، صحت اور تعلیم جیسی بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ کراچی نے ہمیشہ پاکستان کو معاشی سہارا دیا لیکن بدلے میں بنیادی سہولتیں بھی نہ مل سکیں۔ یہی محرومی سیاستدانوں کو صوبے کے نعرے لگانے کا موقع دیتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سندھ پاکستان کا تیسرا بڑا صوبہ ہے، اس کی آبادی تقریباً 5 کروڑ سے زیادہ ہے۔ یہاں آدھی سے زیادہ آبادی شہری علاقوں میں آباد ہے، جو پاکستان کے باقی صوبوں کے مقابلے میں ایک انوکھا پہلو ہے۔ یہ شہری آبادی زیادہ تر کراچی، حیدرآباد، سکھر اور میرپور خاص جیسے بڑے شہروں میں رہتی ہے۔ یہی وہ شہریوں کی آبادی ہے جو خود کو سیاسی طور پر نظر انداز شدہ محسوس کرتے ہیں، اور یہی بیانیہ مہاجر قیادت کو مزید زور دیتا ہے کہ صوبے کی ضرورت ہے۔ پنجاب کی طرح سندھ کی آبادی بھی بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے اور اتنے بڑے ہجوم کو چلانا حکمرانوں کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ میں بھی انتظامی یونٹس کے قیام کا مطالبہ اس وقت شدت سے سامنے آ رہا ہے۔ کچھ دانشور یہ دلیل دیتے ہیں کہ صوبہ بننے سے ترقی نہیں ہوتی، حالانکہ بھارت کی مثال ہمارے سامنے ہے جہاں بار بار نئے صوبے بنتے رہے ہیں، اور اگر بات کریں افغانستان کی تو وہاں 34 صوبے ہیں اور وہاں بھی یہ انتظامی تقسیم ترقی میں رکاوٹ نہیں بنی۔ دنیا کے کئی ترقی یافتہ ممالک کی کامیابی بھی اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنے میں ہی رہی ہے۔ پاکستان کا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ زیادہ صوبے بنا کر کرپشن اور جاگیردارانہ نظام کے خاتمے کی طرف بڑھے۔ کراچی کا مستقبل صرف تاریخ کے اوراق میں نہیں بلکہ آج کی سیاسی فیصلوں سے چھپا ہوا ہے۔ یہ فیصلہ کرے گا کہ روشنیوں کا یہ شہر سندھ کے ساتھ جڑے گا یا ایک الگ شناخت کے طور پر سامنے آئے گا۔ آفاق احمد کی وارننگ نے بحث کو نئی سمت دے دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والا وقت کراچی کو تقسیم کی طرف لے جاتا ہے یا پھر اتحاد کی طرف۔ ناظرین، کیا آپ کراچی کو الگ صوبہ دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ کمنٹس کر کے اپنی رائے ضرور دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ یہ ہے حق ٹائم، سچ ابھی باقی ہے۔